السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ایک نیا چینل جو ہے ایجاد کیا ہوں، یا سمجھ لیجئے کریٹ کیا ہوں۔ اس چینل میں مسئلہ مسائل اور تقریر نعت وغیرہ دین دنیاوی علوم کے بارے میں اس چینل پہ سارا بیان رہے گا۔ یہ جو بیان رہے گا بڑے بڑے مفکرین، مفسرین، علماء کرام، مفتیاء کرام کے ذریعے آپ لوگ تک پہنچایا جائے گا۔ آپ اس چینل کو ضرور متوجہ دیجیے گا۔ آج کا جو تقریر آپ لوگ جو سنیں گے مفتی سلمان اظہری مدظ اللہ انہی سے سماعت فرمائیں گے، اور ایک چھوٹی سی کلپ اس تقریر کا یہ ہے عنوان: پروفیسر البرٹ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اپنے زمانے میں، ایک دعویٰ کیا تھا 1980-1920 میں، سورج پہ داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوا پھیلے گی، اس کے کئی سارے جو تارے ہیں ان کے نزدیک اس کی روشنی کو کم کر دیں گے۔ اس سائنٹسٹ کو صحیح جواب ہمارے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منہ توڑ جواب دیے قرآن و حدیث میں کہ تمہاری سائنٹسٹ کتنا تک حد صحیح ہے اور کتنا حد تک صحیح نہیں ہے۔ اور سارا آپ لوگ بیان سنیں مفتی سلمان اظہری کے ذریعے۔ سمجھ کر کے چلیں یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نام سے اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں۔ لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی۔ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی، اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں، عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، اتنے دقیقے کا ہوتا ہے، اتنے منٹ کا ہوتا ہے، زحل کی یہ شکل ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے، یورینس، نیپچون، یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے، فلاں وقت یہاں ہوتا ہے، سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے۔ ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں۔ اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا، 17-18 سپٹمبر کیا، اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا، سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا نہ زہریلی ہوائیں آئی۔ سائنسدان دعوے کرتے رہتے، ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے، قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے، جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے، سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے، ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ ڈارون کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے،
آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں وغیرہ. بعد میں یہ نظریہ ختم کیا, اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا, میاں جو جس کی نسل سے ہو وہ اپنی نسل کو بتائے, مگر ہم آدمی ہیں, آدم سے پیدا ہیں, آدم سے پیدا ہیں. ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا, اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہے آج بھی سائنس یہی کہتی ہے. یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے, کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا. جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے, یہی سائنس میں پڑھے نا, میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں, آپ بھی پڑھے ہوں گے. زمین گھومتی ہے, اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا, اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, سائنس میں ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے, سورج گھوم رہا ہے, اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے, اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے. وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں, اور سورج کا ڈوبنا, مشرق سے نکلنا, مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے. نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا, مجادلہ تھا, وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں, میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, موت بھی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا. وہ مبعوث ہو گیا, قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر, اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے, اس سے سمجھ میں آئے گا. کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, ارے مولانا تھے وہ, مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے, یہ سائنسدانوں کی بات ہے. میرے عزیز یاد رکھ, دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے. آپ حضرات نے تقریر تو ضرور سماعت فرمائی ہوگی, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر زمانے میں نئے نئے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, الگ الگ دعویٰ کریں گے, اور اسلام کو جھٹلانے کی کوشش اور پھیر بدل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میری بات مانو, ادھر کا چھوڑو ادھر کا مانو. جس شکل میں پیدا ہو, سائنٹسٹ کے شکل میں ہو, یا فرعون کے شکل میں ہو, یا صداد کے شکل میں ہو, ہر زمانے کے لوگ آئیں گے, اور ہر زمانے کے لوگ ادھر کو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بات صحیح نہیں, ادھر کو مانو. تو آپ لوگ قرآن حدیث کو بات سنیں اور قرآن حدیث پہ عمل کریں, تو آپ کو کسی بھی سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میری امید ہے, اور خدا کا یہ برحق فرمان ہے کہ آپ کو کسی کا بھی سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سائنٹسٹ ہے, سائنٹسٹ اپنے طریقے سے کام کرے. اب سائنٹسٹ یہ ہے کہ خدا کی چیز پہ بنائی ہوئی اس پہ الٹے سیدھے جھٹلاؤ کریں گے, تو یار یہ کیسے لوگ برداشت کریں گے. آج کی یہ تقریر آپ کو پسند آئی ہوگی. ER اجمل آفیشیل چینل کو ضرور آپ لوگ سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلے ہی ایسے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ السلام علیکم.